اور غم اس لیے بھی نہ کریں کہ ہر چیز قضاء و قدر سے ہوتی ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے. کائنات میں کوئی پتہ بھی نہیں کھڑکتا مگر یہ کہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اس کے اذن سے ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی کتاب میں لکھی جا چکی ہے. یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور ہم تم کو آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، اموال، انفس اور پھلوں میں نقصان سے. تو جب یہ لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کامل علم سے جانتے تھے کہ کیا کیا حالات پیش آنے ہیں انسان کے ساتھ اور ان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، تو پھر ہم اپنا ٹرسٹ سارا اللہ پہ کیوں نہیں رکھ لیتے، کیوں توکل نہیں کر لیتے. اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے. اگر تنگی لاحق ہو اور صبر کرے تو بھی خیر ہے، اگر خوشحالی اور شکر کرے تو بھی خیر ہے. اور یہ بس مومن کے ساتھ ہی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو اللہ سے چاہو. جان لو کہ سارے لوگ جمع ہو کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہی فائدہ پہنچا سکیں گے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. اسی طرح جو نقصان اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، چاہے سبھی جمع ہو کر ایسا کرنا چاہیں. قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے سوکھ گئے ہیں. اور ایک جگہ اور فرمایا کہ جان لو کہ جو پہنچا وہ تم سے چھوٹ نہیں سکتا تھا، اور جو تم سے چھوٹ گیا وہ تمہیں پہنچنے والا نہیں تھا. اور فرمایا جو تمہیں لاحق ہونے والا ہے اس سے قلم سوکھ گیا ہے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو تمہیں فائدہ دے اس کی خواہش کرو، عاجز ہو کر نہ بیٹھو. یہ نہ کہو کہ اگر میں نے ایسا اور ایسا کیا ہوتا تو یہ ہو گیا ہوتا، بلکہ یوں کہو کہ جو ہوا وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا. اور ایک اور حدیث میں کہ اللہ بندے کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو اس کے لیے خیر ہوتا ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کیا معصیت بندے کے لیے خیر ہے؟ کہا ہاں، اگر اس کے بعد ندامت، توبہ، استغفار اور انکسار ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو سکتا ہے کہ جس شے کو تم برا سمجھو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور جسے تم اچھا سمجھو وہ تمہارے لیے شر ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت کی ہے کہ بہترین عبادت تنگی دور ہونے کی امید ہے. کیا صبح جلد ہی آنے والی نہیں ہے؟ مصیبت زدوں اور غم زدوں کے لیے صبح طلوع ہو رہی ہے. اس کا یقین رکھیں، اس کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھیں. عرب کہاوتوں میں سے ایک کہاوت ہے کہ جب رسی بہت سخت ہو جاتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب معاملہ زیادہ بحرانی ہو جائے تو ان سے خلاصی بھی جلد ملنے کا یقین کر لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے خلاصی پیدا کر دے گا. اور فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی خطائیں معاف کر دے گا اور اس کو دگنا اجر دے گا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے معاملے کو آسان بنا دے گا. اور عرب کہا کرتے تھے کہ مشکلات پڑتی ہیں پھر ان کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور کبھی واپس نہیں آتے. یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے اور اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر بات چلتی جائے اور بہت سارے پوائنٹس ابھی رہتے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ اس کو اسی وقت اپلوڈ کر دوں، اور جو بھی خیر کی بات اسے اپلوڈ کر دینا چاہیے، بیان کر دینا چاہیے. زندگی کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو جتنا نفع بخش کام آپ تک پہنچ جائے وہی بہتر ہے. تو اگرچہ اس وقت ٹائم زیادہ ہو چکا ہے لیکن میری خواہش ہے کہ یہ آج ہی آپ کے پاس پہنچ جائے اور اس کو سن بھی لیں. اور مزید پوائنٹس بھی ہیں، وہ جب مجھے وقت ملا تو انشاءاللہ ان کو بھی بیان کر دوں گا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.